الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اے کاش یہ درود و سلام کے نذرانے میں اس وقت پیش کرتی جب تیرا روضہ انور میری نظروں کے سامنے ہوتا۔ اے کاش ان الفاظ کو میں کچھ یوں ادا کرتی کہ تیرا سبز گنبد میرے سامنے جلوے لٹا رہا ہوتا۔ اے کاش میری آنکھوں سے آنسو روا ہوتے اور زباں اور لب کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکے ہوتے، اور بس آنسوؤں سے ہی میں تجھے اپنا سارا حال سنا رہی ہوتی۔ اے کاش مجھے وہ شرف مل گیا ہوتا۔ اے کاش پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ التجا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، اور امید بھی ہے سرکار کی عطاؤں سے، رحمتوں سے، نوازشوں سے، کہ انہوں نے جہاں اتنا نوازا ہے اپنی امت کو، کہ فرمایا جاتا ہے جب آپ پیدا ہوئے تب آپ کے لبھہ مبارکہ جنبش کر رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ کو قبر انور میں اتارا گیا اس وقت بھی آپ کے لبھہ مبارکہ جنبش فرما رہے تھے، اور اس وقت بھی آپ کی زباں پر یہی صدا تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تو کس قدر پیار کرنے والا، کس قدر محبت کرنے والا ہمیں محبوب دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ پتہ ہے آپ کو، کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ کسی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچے کسی کو نہیں دیتے، کسی کو اپنی بیوی پیاری ہوتی، کسی کو اپنا شوہر پیارا ہوتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، لہٰذا کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ لیکن میرے رب کی عطائیں دیکھیں کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، تو کیوں نہ ہم اس عظمت والے محبوب کی قدر کریں اور اس پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام کے نذرانے دن رات پیش کریں، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ کل قیامت میں جنت میں جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے تو ہم اسی کے متعلق بیان بھی فرما رہے تھے اور کچھ عرض بھی کر رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا پر الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نوازش ہوتی ہیں، لیکن رمضان کی دعاؤں میں یہ نوازشیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ فرمایا جاتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے، جب روزہ دار دعا کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق ہے کہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ دریا کی مچھلیوں کو کبھی بولتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا نا، لیکن میرا رب یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ دریا کی مچھلیوں کو بھی بلوا سکتا ہے۔ وہ تمام کائنات کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے، پتا پتا ذرہ ذرہ میرے رب کا تابع فرما بردار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ دریاؤں سے اپنے روزدار بندوں کے لیے دعا کرواتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں روزے ایسے رکھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اسے راضی کر کے جنت حاصل کر سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔